آدم اور حوا ہی وہ افراد تھے جو بنے بنائے بالغ اس کرۂ ارض پر بھیجے گئے، لیکن ان کو بھی بے شمار ہدایات کی ضرورت تھی۔ اصلاح دراصل ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہم اپنے کردار کو بلند کر سکیں، ورنہ اس کے بغیر تو ہم ایسے ہی ہوں گے جیسے اندر سے ناپختہ ذہن و شعور والے بچے۔ ہم میں سے ہر ایک بلوغت اور شعور کی عمر میں پہنچنے تک ایک خاص شخصیت میں ڈھل جاتے ہیں۔ ہم کچھ اس طرح کے سانچوں میں ڈھل جاتے ہیں کہ کسی پر تو خالق کائنات بہت خوش ہوتا ہے اور کہیں اس کو رنج ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کو خوش کرتے ہیں تو ہم خود بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہم اس کے لیے افسوس کرنے کا سامان پیدا کرتے ہیں تو ہم خود بھی رنج و غم سے دوچار ہوتے ہیں۔ ہم اس مالی کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے بیج تو بو دیے لیکن نہ تو پودوں کی گوڈی کی اور نہ ہی ان کو پانی دیا؟ ایسے شخص کو مالی یا باغبان نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی وہ مالی کہلوانے کا اہل ہے۔ اسی طرح محض بچے پیدا کر دینے سے ہم والدین کہلوانے کے اہل و حقدار نہیں بن جاتے۔ ہمیں اپنے بچوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں ان کو مثبت انداز میں سننے، ماننے اور فرما برداری کے طریقے سکھانے چاہیے۔ اے میرے بیٹے، اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ؟ امثال باب 19 آیت نمبر 27۔ میں اپنے بچوں کی رہنمائی کیسے کروں؟ ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں کہ کیسے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ امثال باب 4 آیت 3 کی تعلیمات کو رہنما بناتے ہیں تو پھر یقیناً آپ بچے کی تربیت اس وقت شروع کریں گے جب وہ بہت کم عمر ہوگا۔ تب یہ کام بالکل پیچیدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے انتظار کیا کہ بچہ 6 سال کا ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ عمر کا تو پھر آپ کے لیے یہ کام زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ میں جب جوان تھا تو میرے باپ نے مجھے سکھایا تھا کہ ایک چھوٹے پودے کو سیدھا کھڑا کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹہنی کافی ہوتی ہے، جبکہ ایک بڑے پودے یا درخت کو سیدھا رکھنا پڑے تو اس کے لیے ایک بڑی شاخ یا لکڑی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ چھوٹی عمر میں بچے کی تربیت شروع کرتے ہیں تو آپ کا کام بہت آسان ہوگا اور آپ بغیر کسی مشکل کے بچے کی تربیت اور رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے 2 نوجوان بیٹوں کے ساتھ مری میں چیئر لفٹ کی سیر کر رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ 2 نوجوان اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، لیکن بہت جلد محافظوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو بے دردی سے بیت کی چھڑیوں سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ہمیں جلدی معلوم ہو گیا کہ وہ آدمی لڑکیوں کو تنگ کر رہے تھے اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ میرے نوجوان لڑکوں نے کبھی کسی کو اس طرح کی مار پڑتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے بڑے بیٹے نے مجھ سے پوچھا کہ ڈیڈی، وہ ان آدمیوں کو کیوں پیٹ رہے ہیں؟ میں نے اسے بتایا، دیکھو، ان آدمیوں نے جب یہ چھوٹے تھے تو یہ نہیں سیکھا تھا کہ کسی کی بات کو کس طرح مانا جاتا ہے اور کس طرح فرما برداری کی جاتی ہے، لہٰذا اب انہیں سختی کے ساتھ سکھایا جا رہا ہے۔ اگر ہم مناسب وقت پر وہ چھوٹی سی چھڑی استعمال کرنے میں ناکام رہیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا جب ہمیں یا حکومت کو بڑی چھڑی استعمال کرنا ہوگی اور پھر اسی طریقے سے پٹائی کرنا ہوگی جس طرح ان لڑکوں کی ہو رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلیمان بادشاہ نے کہا، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ امثال باب 6 آیت نمبر 22۔ یہ بلا شبہ مشکل ہے، لیکن اگر آپ اپنے گھر میں امن کے خواہش مند ہیں تو پھر اپنے بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے ہی تربیت دینا شروع کریں۔ اگر وہ سننا اور حکم ماننا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کو نہ تو چلانا پڑے گا، نہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہوگی، اور نہ ہی ان کو مصنوعی قسم کی دھمکیوں سے دھمکانا پڑے گا، بلکہ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ جو کچھ کہنا اور سمجھانا ہے وہ صاف صاف اس کو بتائیں، اور بچہ یقیناً فرما برداری کا مظاہرہ کرے گا۔ میں نے پیچھے 3 بنیادی باتوں کا ذکر کیا تھا جو کہ سلیمان بادشاہ ہمیں امثال باب 4 آیت 3 اور 4 میں سکھاتے ہیں، لیکن میں نے صرف 2 کا تذکرہ کیا ہے۔ تیسری بات آیت نمبر 5 میں ہے، باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا
اور زندہ رہ، حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا۔ امثال باب 4 آیت نمبر 5۔ آپ کے بچے بڑے ہوں تو خدا کی عقل سے محبت کرنے کے لیے بڑے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ مجبور ہیں، یعنی آپ پر لازم ہے کہ جب بھی ممکن ہو اپنے بچوں کو خدا کی بتائی ہوئی عقل کی تعلیم دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو زمانہ ان کو دنیاوی سمجھداری و عقل کی تعلیم دے گا اور آپ کے بچے کا دل گمسم ہو جائے گا۔ یہاں سنیے سلیمان بادشاہ عقل کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو حکمت کو پاتا ہے اور وہ جو فہم حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس کا حصول چاندی کے حصول سے اور اس کا نفع کندن سے بہتر ہے۔ وہ مرجان سے زیادہ بیش بہا ہے اور تیری مرغوب چیزوں میں بے نظیر۔ اس کے داہنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت و عزت۔ اس کی راہیں خوشگوار راہیں ہیں اور اس کے سب راستے سلامتی کے ہیں۔ جو اسے پکڑے رہتے ہیں وہ ان کے لیے حیات کا درخت ہے۔ امثال باب 3 آیت نمبر 13 تا 18۔ کچھ بچے بڑے ہوتے ہیں تو مسالہ دار غذا پسند کرتے ہیں اور کچھ بچے مسالوں کے بغیر غذا پسند کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جواب آسان ہے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو ماں جو کچھ پکاتی تھی وہی کھاتے اور تعریف کرتے۔ گھر کی بنی ہوئی چیزیں ہی ان کو پسند تھیں اور وہ ان کو کھا کر لطف اٹھاتے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عقل کے سلسلے میں آپ کے گھر میں کیا پک رہا ہے۔ احترام کے بارے میں تحریری ابواب کو یاد رکھتے ہوئے کیا آپ اپنے بچوں کو بے مسالہ اور بے مزہ غذا جو کہ خود غرضانہ اور ظاہری عزت و احترام سے متعلق ہے پڑھا رہے ہیں، یا آپ ان کو زندگی کے اصل اجزاء خالص پن، امن اور سکون، شرافت، اطاعت، رحم، کار نمایاں اور خلوص بغیر منافقت جیسے اصول سکھا رہے ہیں جو گھر میں خدا کی عقل کی مہک پیدا کرتے ہیں اور گھر خدا کی عقل کی خوشبو سے مہک اٹھتا ہے؟ انتباہ: گھر میں خدا کی عقل کے قاتلوں میں سے ایک بڑا قاتل ٹی وی ہے۔ اس کی اونچی آواز، دلکشی اور اس کی دیدہ دلیری بچوں سے ان کی معصومیت چھین لیتے ہیں اور ماں باپ کا حکم ماننے کی صلاحیت اور قابلیت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ٹی وی انتہائی مہلک ہے چونکہ اس نے آپ کے بچے کے دل میں جھانکنے کے لیے جگہ تلاش کر لی ہے اور آپ کے بچے کے دل میں اپنی جگہ بنا لی ہے، اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان کا بڑا مقصد پیسہ بنانا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس ویڈیو پلیئر ہے تو آپ انتخاب کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کون سا پروگرام دیکھیں، لیکن اگر آپ کے پاس صرف ٹی وی ہے تو پھر اس انتخاب کا حق ان چالاک کاروباری لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے کہ آپ کے بچے کون سا پروگرام دیکھیں۔ آپ اپنے گھر کے چوکیدار ہیں۔ آپ کو نہ صرف اپنے گھر کے دروازوں اور کھڑکیوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ اس دنیا کے چور لٹیرے کچھ سامان لوٹ کر اور چوری کر کے نہ لے جائیں، بلکہ آپ کو اپنے بچوں کے دلوں کی حفاظت بھی کرنا ہے تاکہ ان کے ذہنوں میں صرف اچھی باتیں جائیں۔ اسکول جانے آنے میں بچوں کو بہت کچھ دیکھنے اور سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی کہ آپ اس قدر منفی چیزوں کو گھر میں داخل ہونے کا موقع دیں۔ ٹی وی سستا ہے اور آپ کے بچوں کے لیے آیا بیبی سیٹر کے طور پہ کام کرتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ آپ کے گھر کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوگا۔ میں تجویز کرتا ہوں کہ آپ اپنا پیسہ بچائیں اس وقت تک جب کہ آپ ایک ویڈیو پلیئر خریدنے کے قابل ہو جائیں۔ پھر آپ کوشش کر کے اچھی ویڈیوز تلاش کریں، یا پھر آپ ٹی وی سے اچھے پروگرام ریکارڈ کریں، جیسے کہ نیچر کے بارے میں پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کو ویڈیو پر چلا کر بچوں کو دکھائیں اور ان میں سے اشتہارات کو کاٹ دیں۔ غور و فکر۔ نمبر 1، میرا چراغ کتنا اچھا جل رہا ہے۔ نمبر 2، میرے بچے کس قدر میری بات سنتے اور حکم مانتے ہیں۔ نمبر 3، میرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا میں جانتا ہوں کہ کس طرح سنا جاتا ہے اور
किस तरह फर्मा बरदारी की जाती है, और अगर मैं इस्लाह के लिए सुनना नहीं जानता तो मैं अपने बच्चों को किस तरह सिखाऊंगा कि कैसे सुनते हैं और कैसे फर्मा बरदारी की जाती है। नंबर 4, हम खुदा की अक्ल को खानदान की तौकीर के तौर पर किस कदर समझते हैं। नंबर 5, मैं अपने बच्चों के ज़हनों को बुराई से किस तरह बचा रहा हूं। सोचिए कि आपके बच्चे कितना वक्त टीवी देखते हैं